اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا دین اسلام جی رشتہ داروں کو سرکاری عہدہ دینے سے روکتا ہے؟ بہت زبردست. ہمیں ایسی کوئی آیت نہیں ملتی، ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ اپنے کسی رشتہ دار کو عہدہ نہیں دے سکتے. اصول ایک ہی ہے، وہ رشتہ داروں کے لیے بھی ہے، دوسروں کے لیے بھی ہے، کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. زبردست. کہ آپ عہدہ اسے دیں، سرکاری ملازمت اسے دیں جو صلاحیت بھی رکھتا ہو اس ملازمت کو نبھانے کی، اس ذمہ داری کو نبھانے کی، اور الامین امانت دار بھی ہو، خیانت کرنے والا نہ ہو. یعنی صالحیت اور صلاحیت. جی ہاں، یہ دو چیزیں جس میں پائی جائیں اس کو آپ عہدہ دیں گے. اور اگر یہ صلاحیتیں آپ کے رشتہ دار میں پائی جاتی ہیں تو آپ اسے عہدے سے کیوں محروم رکھیں؟ اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا گناہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسرے نمبر پہ جناب عثمان بن عفان کے اوپر ہم نے اعتراض نہیں کرنا، بلکہ ہم نے ان سے روشنی لینی ہے. جی. جناب عثمان بن عفان کون ہیں؟ جن کے بارے میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم لوگوں نے میرے طریقے پہ چلنا ہے اور میرے بعد آنے والے میرے جو راشد قسم کے خلفاء ہیں، ہدایت یافتہ خلفاء ہیں، ان کے طریقوں کو اپنانا ہے. تو جناب عثمان بن عفان نے اگر اپنے رشتہ داروں کو سرکاری عہدے دیے ہیں، مختلف شہروں کا گورنر مقرر کیا ہے، تو ہم نے یہاں سے یہ اصول اخذ کرنا ہے، یہ روشنی ان سے لینی ہے، یہ قانون ان سے لینا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی سرکاری عہدہ دیا جا سکتا ہے جبکہ وہ اس کی صلاحیت رکھتے ہوں، جبکہ وہ امانت دار ہوں. زبردست ہو گیا. تیسری بات یہ ہے کہ جناب عثمان بن عفان نے صرف انہوں نے سرکاری عہدے اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیے، یہ کام دوسرے خلفاء نے بھی کیا ہے. ان پہ یہ اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ جناب علی رضی اللہ عنہ کی طرف آپ دیکھ لیں. جی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے کیا لگتے ہیں؟ چچا کے بیٹے، ان کے کزن ہیں. جی کزن ہے. ان کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا. ان کے بھائی عبید اللہ ابن عباس کو بھی ایک علاقے کا گورنر مقرر کیا. ان کے بھائی قسم بن عباس کو طائف اور مکہ کا گورنر بنایا. تینوں بھائیوں کو، یعنی کہ تینوں بھائیوں کو، اور تینوں چچا کے بیٹے ہیں. پھر اپنے ربیب یعنی کہ وائف کے بیٹے محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر مقرر کیا. صحیح. پھر اپنے بانجے ام ہانی کے بیٹے جعیدہ بن حبیرہ، جی ان کو خراسان کا گورنر مقرر کیا. یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ پتا چلا کہ جو کچھ جناب علی نے کیا وہ بھی بالکل ٹھیک تھا، اور جو کچھ جناب عثمان نے کیا وہ بھی بالکل ٹھیک تھا. یعنی کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض نہیں کر رہے جی، بلکہ ان سے بھی روشنی لے رہے ہیں اور ان سے بھی روشنی لے رہے ہیں. جی. بڑی زبردست بات. زبردست. اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کتنے رشتہ داروں کو انہوں نے سرکاری عہدے دیے. آگے حکومت ہی بانٹ دی ساری ان میں. جناب عثمان بن عفان کے زمانے میں ٹوٹل گورنر 50 تھے. 50 گورنر ٹوٹل. جی. جو مختلف اوقات میں مختلف علاقوں میں گورنر مقرر کیے گئے. جی. ان میں جو جناب عثمان بن عفان کے رشتہ دار ہیں صرف 8 ہیں. 50 میں سے 8. صرف 8. اور ان 8 میں سے بھی ایک جناب معاویہ بن ابی سفیان وہ ہیں جن کو ابتدائی طور پہ گورنر مقرر کرنے والے جناب عثمان نہیں ہیں، جناب عمر ہیں. جناب عمر ہیں. جی. جناب عثمان نے ان کو اس عہدے پہ برقرار رکھا ہے، قائم رکھا ہے ان کو. انہیں بنیادی طور پہ اس عہدے پہ فائز نہیں کیا. جی. اور جناب معاویہ کی صلاحیتیں، ان کے کارنامے، ان کا جہاد ہر کوئی جانتا ہے. جی. ان کے زمانے میں جو فتوحات ہوئیں، ان کے علاقے میں جو فتوحات ہوئیں، یہ ہر کوئی اس سے واقف ہے. کوئی بھی اس بات پہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ جناب معاویہ کو گورنر کیوں مقرر کیا گیا. جی. اس کے بعد ایک ان کے گورنر ہیں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یہ جناب عثمان کے رضائی بھائی ہیں. صحیح. مصر کے گورنر تھے. ان کا افریقہ میں جو جہاد ہے اور سمندر میں جو ان کا جہاد ہے، جو بحری جہاد انہوں نے رومیوں کے ساتھ کیا ہے، تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب عثمان نے ان کو گورنر مقرر کر کے بہت اچھا کیا. بہت زبردست فیصلہ تھا. بہت زبردست فیصلہ تھا ان کا. صحیح. پھر آپ آ جائیں بصرہ کی طرف. عبداللہ بن عامر بن قریظ ہیں. جی.
تو ان کی نگرانی میں جو جہاد ہوا، اس جہاد کے ذریعے اسلام پہنچا ہے روسی ریاستوں میں، آرمینیا آزاد ہوا ہے، آذربائیجان اسلامی سلطنت کا حصہ بنا ہے، آپ کے وہ علاقے جو آج پاکستان کا حصہ ہے وہاں تک اسلام پہنچا ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ تو جناب عثمان بن عفان نے جن کو عہدے دیے ہیں وہ اس قابل تھے کہ انہیں عہدے دیے جائیں، یعنی بے تکے عہدے نہیں دیے انہوں نے۔ جی ہاں، اگر ولید بن عقبہ کو انہوں نے گورنر مقرر کیا ہے کوفہ کا، تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے شراب پی تھی، جناب عثمان نے ان کو فوراً معزول کیا ہے، جی جی، بلکہ انہیں تعزیری طور پہ سزا بھی دی، سزا بھی دی ہے جی۔ اور پھر یہ جو 8 گورنر ہیں جو جناب عثمان بن عفان کے رشتہ دار ہیں، یہ سارے ایک وقت میں نہیں رہے۔ کوفہ کے گورنر تھے ولید بن عقبہ، ان کو ہٹایا گیا تو لایا گیا ان کی جگہ پہ ایک اور ان کے رشتہ دار کو، پھر ان کو بھی ہٹا دیا۔ جب جناب عثمان بن عفان فوت ہوئے ہیں تو ان کے رشتہ داروں میں سے صرف 3 گورنر تھے، اچھا، ایک جناب معاویہ، ایک عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اور ایک عبداللہ بن عامر بن قریس۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب عثمان بن عفان نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو کچھ کیا اس معاملے میں اس کو اصول کی حیثیت سے لینا چاہیے، نہ یہ کہ میں اور آپ اعتراض کریں، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کے اوپر اعتراض کریں۔